مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو 10 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ آپ سب کو 10 کام کرنے ہیں، اور یہ 10 کام آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ اپنے گھر میں بھی ان 10 کاموں کو بتائیں، اور اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے رشتہ داروں میں ان 10 کاموں کو بتائیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں 10 کام کرنا ہے۔ جو آپ نے طرح طرح کے بہت سارے کام جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، ان کو چھوڑ دیں۔ ان کاموں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں یہ 10 کام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ان 10 کاموں کو ہی کریں گے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیں گے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے ربیع الاول کے مہینے میں؟ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں بدلنا ہے کہ ہمارے نبی کا مہینہ آ گیا، کہ وہ مہینہ آ گیا جس مہینے میں میرے نبی پیدا ہوئے، وہ مہینہ آ گیا کہ جس مہینے میں میرے نبی کی وفات ہوئی۔ تو لہٰذا جب یہ مہینہ آ گیا ہے تو مجھے اس مہینے سے خود کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدل دینا ہے۔ جیسا میں پچھلے ربیع الاول میں تھا، اس ربیع الاول سے میں ایسا نہیں رہوں گا، اس ربیع الاول سے میں اپنا آپ کو بدل دوں گا کہ میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہے، میرے نبی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ میرے نبی کا مہینہ ہے۔ تو جو مہینہ میرے نبی کا مہینہ ہے، تو جو مہینہ میرے نبی کا ہے، اس مہینے میں نہ بدلوں، اس مہینے میں میں پہلے جیسا بددین رہوں، پہلے جیسا بدکار رہوں، پہلے جیسا گنہگار رہوں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ میرا نبی کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں اس مہینے سے کیا کرنا ہے؟ اس مہینے سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں خود کو بدلنا ہے۔ اس مہینے سے ہے یا اللہ، جیسا میں پچھلے سال ربیع الاول کے مہینے میں تھا، اس سال میں ویسا نہیں رہوں گا، اس ربیع الاول سے میں نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے۔ اس ربیع الاول سے میں نیک بن گیا، سچا مسلمان بن گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، اللہ سے ڈرنے والا بن گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے والا بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے والا بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کو اپنانے والا بن گیا۔ یا اللہ، میں اس مہینے سے بدل گیا، یہ میرے نبی کا مہینہ ہے، میں اس مہینے سے بدل گیا، اپنے آپ کو اس مہینے سے چینج کر دینا ہے، کیونکہ مجھے اب تک میں نام کا عاشق رسول تھا، اب میں کام کا عاشق رسول بنوں گا۔ میں جس طرح پچھلے سال 2023 کے ربیع الاول میں نام کا عاشق تھا، اب اس سال 2024 کے ربیع الاول میں مجھے نام کا عاشق رسول نہیں بننا ہے، مجھے کام کا عاشق رسول بننا ہے۔ تو آپ سب کو اس ربیع الاول سے خود کو بدلنا ہے، عہد کرتے نا، یہ عہد کر لے کہ خود کو بدلنا ہے اور سچا عاشق رسول بننا ہے۔ کتنے دن ہو گئے زندگی کے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، ہر سال یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا۔ کیوں بدلاؤ نہیں آ رہا؟ کیوں بدلاؤ نہیں آ رہا؟ کیا وجہ ہے؟ سوچے کبھی آپ، کیوں بدلاؤ نہیں آ رہا؟ بدلاؤ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ربیع الاول کے مہینے کو ہم نے کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے، ہم نے کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے، عیاشی کا مہینہ بنا لیا ہے، جلوس کا مہینہ بنا لیا ہے، بریانی کھانے کا مہینہ بنا لیا ہے، گھومنے کا، روڈوں پہ پھرنے کا، ریلی نکالنے کا، جلوس کا مہینہ بنا لیا ہے۔ کاش کہ ہم اس مہینے کو بدلنے والا مہینہ بناتے، اس ربیع الاول کو بدلنے والا ربیع الاول بناتے، تو انشاءاللہ ہم سچے عاشق رسول ہوتے اور کام کے عاشق رسول ہوتے، جھوٹے عاشق رسول نہیں۔ یہ دنیا جھوٹے عاشق رسول سے بھری ہوئی ہے، تو ہمیں جھوٹا عاشق رسول بننا نہیں ہے، ہمیں سچا عاشق رسول بننا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس ربیع الاول سے خود کو بدلنا ہے، یہ ہمیں پہلا کام کرنا ہے۔ دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے وہ یہ کہ اس ربیع الاول سے میں نمازی بن گیا، اس ربیع الاول سے مجھے نمازی بننا ہے، پکا نمازی بننا ہے، 5 وقت کا نمازی بننا ہے، سچا نمازی بننا ہے۔ اس ربیع الاول سے مجھے 5 وقت کا پکا نمازی بننا ہے، کچا نمازی نہیں۔ اس ربیع الاول میں نماز نہیں پڑھتا، اور پچھلے سال جو 2023 کا ربیع الاول گیا اس میں بھی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ 2023 کا جو ربیع الاول گیا اس میں جلوس بھی نکالا، ریلی بھی نکالی، بریانی بھی بنائی، خوب مستی کی، سب کچھ کیا، اور جھنڈے لے کر گلی گلی پھرا، لیکن پھر بھی میں نمازی نہ بن سکا۔ معلوم یہ ہوا کہ تو سچا عاشق رسول نہیں، تو جھوٹا عاشق رسول ہے۔ تو ہمیں اس مہینے سے پکا نمازی بننا ہے، کچا نمازی نہیں۔ 5 یا عہد کر لے، قسم کھا لے، یا اللہ اس ربیع الاول سے میں بدل گیا، اس ربیع الاول سے میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ 2024 کے ربیع الاول سے 2025 کے ربیع الاول تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ آپ عہد کر لیں، قسم کھا لیں، تب آپ سچے عاشق رسول ہو، ورنہ ایسے عاشق رسول دنیا میں بھرے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور تیسرا جو ہمیں کام کرنا ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں وہ یہ کہ ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے۔ جتنے بھی گناہ اب تک میرے اندر تھے، آئندہ وہ گناہ میرے اندر نہیں رہیں گے۔ میں تمام گناہوں سے پاک ہو گیا، تمام گناہوں سے صاف ہو گیا، میں نے تمام گناہوں کی توبہ کر لی۔ کم سے کم 1 مہینہ تو بغیر گناہ کے گزار لو بھائی، 1 مہینہ
12 महीनों में से एक महीना तो बगैर गुनाहों के गुजार लो, कि क़यामत के दिन भी ये कह सकता है या अल्लाह जो 11 महीने थे उनमें मैंने गुनाह किए, लेकिन जो एक महीना मेरे नबी का महीना आ गया, वो महीना कि जिस महीने में मेरे नबी पैदा हुए, उस महीने से मैंने खुद को बदल लिया, उस महीने में ना मेरी एक भी नमाज क़ज़ा हुई, और उस महीने को मैंने इस तरह गुजारा कि उस पूरे महीने में 30 दिन के अंदर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में एक रबीउल अव्वल का पूरा महीना तो ऐसा गुजारो कि जिस रबीउल अव्वल के पूरे महीने में आपने कोई गुनाह नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, तकब्बुर नहीं किया, हसद नहीं किया, आपकी एक भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई। कम से कम 60 साल 70 साल की जिंदगी में एक महीना तो ऐसा गुजारो, एक महीना, ज्यादा नहीं, कम से कम एक महीना तो ऐसा गुजारो कि रबीउल अव्वल का मेरे नबी का पाक महीना, मेरे नबी का बरकत वाला महीना, बाबरकत महीना, ऐसा खूबसूरत महीना और ऐसा बेहतरीन महीना ये शुरू हो गया है, बरकत वाला रहमत वाला महीना शुरू हो गया है। इस रबीउल अव्वल में मैं एक भी गुनाह नहीं करूंगा, एक भी नमाज मेरी क़ज़ा नहीं होगी। तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खुश होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शिफात करेंगे, आपकी सिफारिश करेंगे, आपका हाथ पकड़कर आपको जन्नत में लेके जाएंगे, अगर आपने इस रबीउल अव्वल को इस तरह गुजारा जिस तरह ये बातें हो रही हैं, जिस तरह मैंने अब बताया है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे नबी के महीने की कदर करें। मेरे नबी का जो महीना है रबीउल अव्वल का महीना, जिस महीने में मेरे नबी की विलादत हुई, कम से कम इस महीने की कदर करें। ये खैर वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है। इस महीने की नाकदरी ना करें, इस महीने की कदर करें। किस तरह? इस महीने में तो नमाज ना छोड़ो। बाज बदबख्त नालायक ऐसे हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में भी उनको एक नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, और बाज नालायक तो ऐसे हैं कि 12 रबीउल अव्वल के जिस दिन जुलूस निकाला, रैली निकाली, बिरयानी बनाई, और जिस दिन जो है अय्याशी कर रहा है, गली गली रोड पर फिर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं मैं आशिक रसूल हूँ, उन बदबख्तों को मैंने ये देखा है कि वो बदबख्त नालायक ऐसे हैं कि 12 रबीउल अव्वल को भी उनको एक नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही। तू कैसा आशिक रसूल है? कई का आशिक रसूल है तू? ऐसे आशिक रसूल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत नहीं है, ना अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे आशिक रसूल की जरूरत है। तो हमें सच्चा आशिक रसूल बनना है, पक्का और ईमानदार आशिक रसूल बनना है। और जो चौथा आपको काम करना है इस महीने में, वो ये कि रबीउल अव्वल के महीने में अपने घरों में सीरत का आगाज करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमें, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को और अपने घर में जितने भी लोग हैं उन तमाम को हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बताना है, सीरत का आगाज करना है। चौथा काम ये। और पांचवा काम जो आपको रबीउल अव्वल के महीने में करना है वो ये कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देना है। हरगिज़ हमें किसी को तकलीफ नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो अपना हो, गैर हो, दुश्मन हो, किसी को हम तकलीफ नहीं देंगे। क्यों? ये सोचकर कि मेरे नबी का महीना है, मेरे नबी जिस महीने में पैदा हुए, मेरे नबी की विलादत जिस महीने में हुई, ये पाक महीना, बरकत वाला महीना है, इस महीने में मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। ये अहद कर ले, कसम खा ले। और जो छठा काम आपको करना है रबीउल अव्वल के महीने में ये कि रबीउल अव्वल के महीने में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसाले सवाब के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए कि हुजूर मुझसे खुश हो कि इसने मेरे बाद दीन पर अमल किया, मेरे नक्शे कदम पर चला। हमें क्या काम करना है? छठा काम जो हमें करना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमें लोगों की मदद करना है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा करना है, हमें सबकी मदद करना है। कोई दुश्मन है उसकी भी मदद करना है, अपना है उसकी मदद करना है, गैर है उसकी मदद करना है, गरीब है उसकी मदद करना है, और पड़ोसी है उसकी मदद करना है, यतीम है, बेवा है, मिस्किन है, जितने भी परेशान हाल है उन तमाम की हमें मदद करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसाले सवाब के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन मेरी शिफात करें, मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में लेके जाए, मुझे अपने मुबारक हाथों से हौज़ कौसर पिलाएं। इसलिए मुझे इस महीने में, रबीउल अव्वल के महीने में तमाम लोगों की मदद करना है। और सातवां काम जो हमें करना है वो ये कि अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल को पाक करना है। अपने दिल के अंदर जो हमारे दिल के अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है, लड़ाई झगड़े, फितना फसाद जो है, इन तमाम से अपने दिल को पाक और साफ करना है कि मेरे नबी का पाक महीना आ गया। इस महीने में जिस तरह ये महीना पाक महीना है, बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है, मुझे भी अपने दिल को पाक और साफ बनाना है। मुझे भी अपने दिल को ऐसा पाक बनाना है कि रहमतें मेरे ऊपर नाजिल हो, बरकतें मेरे ऊपर नाजिल हो। तो क्या करना है हमें? सातवां काम, अपने दिल को पाक और साफ करना है, तकब्बुर से साफ करना है। हर चीज से जितनी भी बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से हमें अपने दिल को साफ करना है। और नंबर 8 जो हमें इस महीने में करना है वो ये, 8वां काम ये करना है कि हमें तौबा करना है। हर गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कोई गुनाह इस
مہینے میں نہیں کریں گے. ہر گناہ سے تمہیں ہم سب کو توبہ کرنا ہے کہ ہم یہ مہینہ آ گیا, اب اس مہینے سے ہم عہد کرتے ہیں, آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, رو رو کر توبہ کریں. آئندہ کے لیے عزم کریں کہ آئندہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, آئندہ اب میں کوئی ایسی شرارت نہیں کروں گا, کوئی برائی نہیں کروں گا, کوئی بھی ہر گناہ سے توبہ کریں, ہر گناہ سے کہ اب میں یا اللہ بہت گناہ ہو گئے, اب میں کوئی آئندہ گناہ نہیں کروں گا. یہ آپ کو ضروری ربیع الاول کے مہینے میں کام کرنا ہے. اور نمبر 9 جو آپ کو کام کرنا ہے, 9واں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. یہ کام بڑا مشکل ہے, یہ کام بڑا مشکل ہے. ہر کام کر لیں گے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو جھنڈے لے کر پھر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی عاشق رسول ہوں اور عشق رسول میں موت بھی قبول ہے, وہ مسجد کے سامنے سے جا رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے مسجد میں, نماز ہو رہی ہے مسجد میں, اور اقامت ہو رہی ہے مسجد میں, اور حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی صدا آ رہی ہے مسجد سے, لیکن مسجد میں جاتا نہیں ہے. وہ مسجد میں جا کر دیکھتا نہیں. کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو عاشق رسول ہوں, میں تو جلوس میں جا رہا ہوں. وہ ایک دم سینہ چوڑا کر, ہمیں دھمکا کر, ہمیں ڈرا کر, ایک دم ایسا چیخ کر بولتا ہے میں پتہ نہیں ہے میں جلوس میں جا رہا ہوں, میں پتہ نہیں ہے کتنا نیک کام کر رہا ہوں. ارے بھائی, آپ کتنا بھی نیک کام کر رہے ہو, آپ کے نیک کاموں کا درجہ نماز کے بعد ہے. پہلے آپ نماز پڑھو گے, اس کے بعد آپ نیک کام کرو گے. آپ نے سنا نہیں وہ حدیث, حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترمذی کی روایت ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. نماز اچھی نکل گئی, باقی تمام اعمال بھی اچھے نکل جائیں گے. نماز اگر خراب ہو گئی, باقی تمام اعمال چاہے کتنے بڑے عمل ہوں آپ کے, وہ سارے کے سارے آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ 9واں کام, ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. یہ ذرا مشکل ہے کام, یہ بہت مشکل ہے کام, لیکن انشاءاللہ عہد کر لیں کہ ہمیں کرنا ہے. اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے. اور نمبر 10 جو آپ کو کام کرنا ہے, یہ بڑا مشکل ہے. یہ نہ بتائے تو بھی چلتا, ورنہ یہ بات بتانے سے تو اس زمانے میں ڈر لگتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات بتا دی اور اس جمعے کو یہ بات بتائی, اگلے جمعے تک پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا بھی نہیں رہوں گا یہ بات بتانے کے بعد. 10واں کام جو ہمیں کرنا ہے, کم سے کم ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اپنی داڑھی پر اس طرح نہیں پھرانا ہے. جو کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے لوگ, آپ خود سوچیں کیا حضور کے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ابوبکر کے چہرے پر, حضرت عمر کے چہرے پر, حضرت عثمان, حضرت علی, تھی نہیں تھی؟ بولے تھی نہیں تھی؟ تو تمام صحابہ کے چہرے پر داڑھی تھی. اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے, 1.25 لاکھ, تمام نبیوں کے چہرے پر داڑھی تھی. پھر آپ کے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہو کہ میں بھی عاشق رسول ہوں, عشق رسول میں موت بھی قبول ہے, موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہ رہے تم مر جاؤ, یہ نہیں چاہ رہے, بس یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے چہرے پر, آپ اپنے چہرے پر, آپ اپنے مبارک چہرے پر داڑھی سجا لیجیے. ہمیں 10واں کام یہ کرنا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اپنے چہرے پر اس طرح نہیں پھرانا ہے, اپنے داڑھی نہیں کٹانا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو حقیقت میں محبت ہوگی تو وہ داڑھی نہیں کٹائے گا. جس کو حقیقت میں حضور سے محبت ہے, اس دنیا میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں اس کو پسند آ جاؤں, کسی طرح میں اس کو پسند آ جاؤں, اور کسی طرح میں ایسا بن جاؤں کہ میں اس کو پسند آ جاؤں, اور کسی طرح میں خود کو اس کے جیسا بنا لوں. خود کو ہر آدمی اس کے جیسا بنانا چاہتا ہے. سب کو معلوم ہے ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی, تو ہمارے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو اس مہینے میں کم سے کم ربیع الاول کے مہینے میں داڑھی نہ کٹائے. ویسے تو داڑھی کٹانا نہیں ہے, بالکل نہیں کٹانا ہے, لیکن جو بے شرم ہو چکے ہیں, بے حیا ہو چکے ہیں, ناراض نہ ہو آپ ناراض نہ ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جیسا تھا ویسا چہرہ اگر کسی مسلمان کا نہیں ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. ہمیں پتہ ہے حضور کا چہرہ کیسا تھا, ہم نے کتابیں پڑھی ہیں. تو جو آدمی یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, بتاؤ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا, ہر آدمی کو غصہ آئے گا. تو اگر آپ کو محبت ہوگی تو آپ سچ میں, اگر آپ کو محبت ہے تو آپ اپنے چہرے پر داڑھی سجاؤ گے, داڑھی رکھو گے, اگر سچ میں محبت ہے. اگر محبت نہیں ہے تو آپ اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھو گے. اگر داڑھی نہیں ہے آپ کی, آپ دن رات کہتے رہے میں بھی عاشق رسول ہوں, عاشق رسول ہوں, دنیا مانے گی آپ عاشق رسول ہو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے گا تو تم میرا عاشق رسول ہے.